الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد یہ آیت کریمہ ہے جس پر کچھ عرصے سے گزارشات پیش کرتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں تقوی اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ جب کسی کو بیعت کرتے ہیں تو بیعت کے وقت میں ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے، وہی خطبہ جو میں نے ابھی پڑھا۔ یہ خطبہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور روایات میں آیا ہے کہ یہ خطبہ آپ نکاح میں بھی پڑھتے تھے اور مختلف حاجات کے موقع پر جب کوئی لوگوں سے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو اس وقت بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ خطبہ جب ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب لوگ بیعت ہونے جاتے کسی بزرگ سے تو وہ خطبہ پڑھتے تھے، یہ خطبہ مسنونہ، اور اس میں کچھ آیتیں تلاوت کرتے تھے۔ جیسے نکاح کے موقع پر 3 آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ایک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایک سورہ نساء کی ابتدائی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور ایک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ تینوں آیتیں پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ تو جو حضرات
کسی کو بیعت کرتے تھے، کوئی بیعت کرنے جاتا تھا تو خطبہ پڑھنے کے بعد کچھ آیات تلاوت کرتے تھے، جن میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جو میں نے پڑھی اور جس پر کئی ہفتوں سے کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ ترجمہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ہے کہ یا ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو، محنت کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ تو تقوی حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز جو بیان فرمائی ہے اللہ جل جلالہ نے، وہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کی تفسیر جیسا میں نے ہر جمعہ میں، ہر اتوار کے موقع پر عرض کیا، مفسرین نے وسیلہ کے معنی لی ہے عمل صالح، نیک عمل۔ جو کوئی نیک عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالی تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ جو نیک عمل اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کیا جائے، وہ چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا عمل ہو، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے، چاہے چھوٹا سا عمل ہو۔ ایک چھوٹا سا عمل کریں گے قرب حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی بھی چھوٹا عمل، کوئی بھی عمل صالح، نیک عمل، چھوٹا بڑا، بشرطے کہ اللہ ہی کے لیے ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، جس میں کوئی اور غرض شامل نہ ہو، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی جو عمل کیا جائے گا، چاہے وہ چھوٹا ہی ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرے گا۔ اس کی کچھ تفصیلات پچھلے مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال کیے جاتے ہیں، اس کا ایک طریقہ وہ ہے جو قدیم صوفیاء کرام خاص طور پر اور آج بھی بعض جگہوں پر خانقاہوں میں اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی لوگ، قدیم زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کسی اللہ والے بزرگ کی خدمت میں جاتے ہیں، اور جیسا میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ کسی اللہ والے سے محبت قائم کرنا، محبت رکھنا، یا اس کی خدمت اور صحبت میں رہنا، یہ بھی بہت بڑا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ کسی بھی اللہ والے کی صحبت چند لمحوں کی بھی مل جائے تو غنیمت ہے، اور اگر آدمی اہتمام کے ساتھ کسی اللہ والے کے پاس جائے اور وہاں پر پڑا رہے اور اس سے تعلیمات حاصل کرے، اس سے ہدایات لے، اس کو اپنے حالات کی اطلاع کرے، وہ جو کچھ ہدایت دے اس پر عمل کرے، یہ بہترین وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ تو اسی غرض سے پہلے زمانے میں زیادہ کثرت سے یہ بات ہوتی تھی، اب کم ہو گئی ہے، کہ بزرگوں نے خانقاہیں بنائی ہوئی تھیں اور لوگ ان خانقاہوں میں جاتے تھے، کسی بزرگ کے پاس مدتوں رہتے تھے، ان کے پاس خدمت میں رہتے تھے، اور خدمت میں رہ کر وہ ان کو مجاہدات کراتے تھے، مختلف قسم کے مشقتیں اٹھواتے تھے، بڑی بڑی مشقتیں اٹھواتے تھے، اور
بہت سارے کام ایسے کراتے تھے کہ جس سے ان کا نفس مرے، نفس کی خواہشات جو ہیں وہ مغلوب ہوں، اور ایسے اعمال کراتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کریں ان کو۔ اس میں بعض اوقات ذکر کا کوئی خاص طریقہ متعین کیا جاتا تھا، وہ یہاں بیٹھ کر اس طرح ذکر کرو، اس طرح ضرب لگاؤ، اس طرح جہر کرو۔ اس کے مختلف طریقے اپنے اپنے بزرگوں نے اپنے اپنے تجربے کے مطابق تجویز کر رکھے تھے، اور فی الواقع وہ مفید بھی تھے۔ جیسے ایک طریقہ ہمارے بزرگوں میں چلا آتا ہے اور بڑا مفید پایا ہے بزرگوں نے، جس کو 12 تسبیح کہا جاتا ہے۔ 12 تسبیح ہے، تو نام تو 12 تسبیح ہے، لیکن حقیقت میں وہ 13 تسبیحیں ہوتی ہیں، اور اس میں خاص طریقے سے بیٹھ کر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے طریقہ مقرر ہے کہ بھئی 4 زانو بیٹھے آدمی، 4 زانو بیٹھ کر اپنے دائیں پاؤں کا جو انگوٹھا ہے اور انگلی ہے، اس کو بائیں پاؤں کی ران کی نیچے جو ہڈی ہے اس کو ان 2 انگلیوں سے پکڑے، ان کو پکڑے، کیونکہ ان کو پکڑنے سے قلب کا ارتکاز، یعنی کسی ذکر کے اوپر توجہ کامل ہونے کے لیے یہ ایک طریقہ بنایا ہوا تھا کہ یہاں پر اس طرح پکڑ کر اور پھر ذکر کریں، اور اس میں ذکر تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح کرو کہ بھئی قلب کی طرف منہ جھکایا ہوا ہے، اس سے منہ اٹھا کر دائیں طرف لے جاؤ، لا الہ، اور پھر الا اللہ کر کے اپنے سینے پر ضرب لگاؤ، الا اللہ زور سے۔ اور جب لا الہ کہہ رہے ہو تو یہ توجہ کرو کہ مخلوقات کی محبت میرے دل سے نکل کر میں نے باہر پھینک دی، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی، اللہ کے سوا سب کی محبت پھینک دی، الا اللہ، سینے پر ضرب لگاؤ کہ جس سے یہ داخل ہو کہ اللہ جل جلالہ کی محبت میرے قلب میں داخل ہو۔ لا الہ الا اللہ یہ 200 مرتبہ کرو، پھر جو ہے صرف الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اس کا ذکر کرو۔ کبھی تصور کرو کہ لا معبود الا اللہ، الا اللہ کہتے ہوئے لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک مرتبہ کرو لا الہ الا اللہ کے اندر وہ الا اللہ کہتے ہوئے لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں۔ ایک مرتبہ کرو الا اللہ کہتے ہوئے لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں۔ اور ایک مرتبہ کرو لا موجود الا اللہ، حقیقی وجود اس کائنات میں کسی کا نہیں ہے سوائے اللہ جل جلالہ، اور سب کا وجود جو ہے وہ عارضی ہے، فانی ہے، نامکمل ہے۔ حقیقی وجود، کامل وجود، دائمی وجود، مستقل وجود وہ صرف اللہ کا ہے۔ پھر اللہ اللہ کرو۔ تو یہ تسبیحات یہ کہیں اس حدیث سے ثابت نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ پوچھے تو لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کا، یہ مشائخ چشت کا میں بتا رہا ہوں، چشتی سلسلے کے مشائخ اس طرح، یہ پہلا ایک طرح سے سبق ہوتا تھا چشتی مشائخ کے ہاں۔ کوئی جب مرید ہونے جاتا یا بیعت ہونے جاتا یا ان سے اصلاح کا طلبگار ہوتا تو یہ 12 تسبیح کا ذکر کرایا جاتا تھا۔ اب بعض اوقات جو لوگ ہیں نا خشک قسم کے جو حضرات ہوتے ہیں، خشک علمی ہیں،
ایک علم ہوتا ہے تر، وہ علم تر وہ ہے جو کہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، اور ایک خشک ہوتا ہے جو بس کتاب سے حاصل ہوتا ہے، کتاب میں پڑھ لیا بس، کسی بزرگ سے تعلق نہیں، کبھی کسی سے دین سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش نہیں کی. تو وہ جو خشک علم ہوتا ہے نا، اس میں بعض اوقات آدمی کے دماغ میں خناس پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بڑے بڑے بزرگوں پر بھی اعتراض کرتا ہے اپنے عقل کے مطابق. تو وہ ایسے خشک لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو تم نے طریقہ نکالا کہ بھئی رگ کو یہاں سے پکڑو اور اس کو رگ کیماس کہلاتی ہے، اس کو اس طرح پکڑو اور اس طرح الا اللہ کہتے ہوئے ایسے ضرب لگاؤ اور گردن کو دائیں طرف لے جاؤ پھر بائیں طرف لاؤ، یہ کہاں ہے کوئی؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہیں بھی نہیں. تو یہ اعتراض کرتے تھے خشک لوگ. اور بعض افراد میں پڑ گئے کہ انہوں نے سارے دین کا مدار ان طریقوں میں رکھ لیا کہ بس دین یہی ہے، جو اس کو نہیں کرتا وہ گویا اس کا دین سے تعلق نہیں. یہ افراد و تفرید. لیکن حق یہ ہے دونوں کے درمیان اعتدال کی بات یہ ہے کہ یہ جو طریقے مقرر کیے ہیں صوفیاء کرام نے مختلف سلسلوں میں، یہ کیا ہیں؟ یہ علاج ہیں. یہ بذات خود مقصود، یعنی یہ گردن کا ہلانا اور سینے پر ضرب لگانا اور رگ کو پکڑنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ بذات خود مقصود نہیں بلکہ علاج ہے. کہ ہم جیسے لوگوں کا دل دماغ ہر وقت دوسرے کا طرف لگا ہوا ہے. ذرا سوچو، ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ صبح سے لے کے شام تک کیا چکی چلتی رہتی ہے دماغ میں ادھر کا خیال ادھر کا خیال، کھانے کا خیال، سونے کا خیال، کمانے کا خیال، اگر طالب علم ہے تو پڑھنے کا خیال، خدا کرے آتا ہو. تو وہ اس قسم کے خیالات سے دل دماغ جو ہے وہ بھرا رہتا ہے نا. اور اللہ تبارک و تعالی کا خیال کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا معبود ہے، اللہ میرا مقصود ہے، اللہ میرا نگہبان ہے، اللہ میرا پروردگار ہے، اللہ ہی کے پاس مجھے جانا ہے، اللہ ہی کے سامنے جواب دینا، یہ خیال آتا ہے بہت کم. سمجھے نا؟ تو ہم لوگ جن کے خیالات ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، ان کے خیال کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف مرتکز کرنے کے لیے ایک علاج ہے. سمجھے نا؟ علاج کو مقصود نہیں قرار دیا جاتا، مقصود تو شفا ہوتی ہے نا. لیکن مقصود ہے اللہ جل جلالہ کا ذکر دل میں پیدا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا ہو جانا، یہ مقصود ہے. اس کے لیے مختلف تجربات سے مختلف علاج تجویز کیے گئے ہیں. کسی بزرگ نے اپنے تجربے سے یہ محسوس کیا کہ یہ جو دل ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اور مرتکز کرنے کے لیے یہ طریقہ کیا ہے؟ مفید ہے. یہ طریقہ مفید ہے. تو انہوں نے وہ طریقہ اختیار کر لیا. دوسرے نے کوئی اور طریقہ، یہ جو سلسلے کہلاتے ہیں نا، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ کیا ہیں؟ یعنی ایک طریقہ ہے اللہ جل جلالہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق دل میں پیدا کرنے کے لیے مختلف اولیاء اللہ نے اپنے اپنے تجربات سے کوئی خاص طریقے مقرر کر دیے ہیں. وہ یہ سلسلے ہیں چشتیہ.
نقشبندیوں کے ہاں کچھ اور اسباق ہوتے ہیں، قادریوں کے ہاں کچھ اور ہوتے ہیں، اور سہروردیوں کے ہاں کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا، اگر کوئی برحق علماء برحق میں سے ہے اور تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بس دین اور سنت اس میں منحصر ہے. جو میں طریقہ کہتا ہوں اس میں کوئی منحصر قرار نہیں دیتا، سمجھے نا؟ اور نہ اس کو مقصود اصلی قرار دیتا ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ علاج ہے. اور علاج کے طور پر یہ طریقے مقرر کیے گئے، علاج کے طور پر ان کو اختیار کیا جائے. تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے اللہ جل جلالہ کی یاد دل میں بیٹھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دل میں بیٹھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خاصیت اب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں وہ. تو اس لیے اس کے باقاعدہ نص سے ثابت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کسی علاج کے نص کے ثابت ہونے کی ضرورت نہیں. تو ایک مرتبہ میں مجھ سے کوئی صاحب پوچھنے لگے کہ یہ چشتیوں کے ہاں 12 تسبیح کا جو سلسلہ ہے، یہ اس کا کیا ثبوت ہے حدیث میں؟ کیا حدیث میں اس کو بتایا گیا ہو کہ وہ یہ کرو؟ تو میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ بخار میں پیناڈول کھانے کا کہاں ثبوت ہے حدیث میں؟ یہ بات کہ بخار جب ہو جائے یا درد ہو جائے تو پیناڈول کی گولی استعمال کرو، اس کا کہیں قرآن میں ذکر ہے یا حدیث میں ذکر ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو ذکر ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تو علاج کے لیے کرتا ہے. میں نے کہا یہ بھی علاج کے لیے کرتا ہے، اس کو کوئی مقصود بالذات نہیں سمجھتا. اگر اس کو سنت سمجھنے لگیں گے کہ یہ سنت ہے، یہی بدعت ہو جائے گا. اگر اس کو سنت سمجھنے لگے، اس کو مقصود اصلی سمجھنے لگے تو یہی بدعت ہے، گناہ ہے. پھر اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت، گمراہی ہے. تو یہ حقیقت میں ایک علاج کے مختلف طریقے ہیں، لیکن ہوا یہ رفتہ رفتہ کہ یہ طریقے علاج کے طور پر تجویز کیے گئے تھے. بعد میں رفتہ رفتہ لوگوں نے ان کو مقصود بنا لیا اور طریق کو، یعنی طریق سلوک کو، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے راستوں کو ان میں منحصر سمجھ لیا. یہ ہے تو بس ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے جو کوئی نہیں کرتا تو اس کا کچھ بھی کوئی دین کا کوئی کام نہیں کر رہا. وہ یہ غلو، یہ افراط، یہ پیدا ہو گیا تھا خانقاہوں میں. اسی غلو اور افراط کو ختم کیا ہمارے حضرت والا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو خانقاہ تو بنائی تھانہ بھون میں، لیکن اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. کیا بات حقیقت ہے اور کیا لوگوں نے اس کا افسانہ بنا دیا ہے. اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تصوف کچھ اور چیز ہے اور طریقت کچھ اور چیز ہے، شریعت کچھ اور چیز ہے. شریعت میں ایک چیز حرام ہے، طریقت میں حلال ہے، الیاذ باللہ. اور طریقت والوں کو کیا معلوم کہ شریعت کے ذریعے وہ نہیں پہنچ سکتے اللہ تک، وہ طریقت کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. اور طریقت کے جو طریقے ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں اللہ تک پہنچانے والے. اور جو شریعت پر عمل کرنے والے ہیں یا شریعت کو جاننے والے ہیں یا ان کی تربیت دینے والے ہیں، ان کو وہ تصوف سے، طریقت سے خارج سمجھتے ہیں. حضرت والا نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند، ہمارے سارے بزرگوں نے، لیکن حضرت والا نے اپنا موضوع خاص طور پر اس کو بنایا، اپنے مواعظ میں، ملفوظات میں، تالیفات میں، کہ یہ حقیقت شریعت اور طریقت متلازم ہیں.
دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ طریقت بغیر شریعت کی ہو سکتی ہے، گمراہ ہے۔ طریقت بجوز شریعت کے نہیں ہو سکتی جب تک کہ شریعت کے احکام کی پوری پابندی نہ ہو۔ شریعت وہ طریقت وبال ہے، وہ گمراہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے کا راستہ ہے۔ اللہ بچائے۔ اس بات کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ، جتنی وضاحت کے ساتھ اور جتنی تاکید کے ساتھ حضرت والا نے بیان کیا اس آخری دور میں، اسی لیے حضرت کو مجدد ملت کہا جاتا ہے کہ تجدید فرمائی انہوں نے، تصوف و سلوک کی تجدید فرمائی۔ جتنی بدعتیں اس میں داخل ہو گئی تھیں، جن کی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، ان سب غلط فہمیوں کو، بدعات کو رد کر کے تصوف اور طریقت کو نکھار کر پیش کر دیا، جو عین قرآن و سنت کے مطابق۔